جی السلام علیکم عاقل صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام میں لاہور پاکستان سے بول رہا ہوں، میرا نام محمود ہے۔ میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جب آپ نے ساکس پہنی ہو اور اوپر جوتے پہنے ہو تو کیا آپ مطلب مسا جوتوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں یا مطلب جوتے اتارنا ہوں گے اور صرف جرابوں پہ مسا ہو سکتا ہے؟ یہ تھوڑا سا تفصیل کے بتا دیجیے گا۔ انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ جی۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ موزوں کے اوپر مسح یا جوتوں کے اوپر مسح کرنے کے بارے میں قدر تفصیل مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز اور سعودی عرب کے جو کبار علماء ہیں ان کے فتاوجات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اگر جوتا ٹخنوں سمیت پورے قدم کو ڈھانپ لیتا ہے تو اس پر مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ اس وقت وہ موزے کی طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر جوتا پاؤں کے اتنے حصے کو نہیں ڈھانپتا جسے وضو میں دھونا لازمی ہے، یعنی ٹخنوں سمیت پورا قدم، تو ایسی حالت میں جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہی موقف سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز اور مفتی مملکت سعودی عرب کی تحت جو ادارہ ہے فتویٰ کمیٹی، اعلیٰ فتویٰ کمیٹی، اس سے سوال پوچھا گیا تو فرمایا موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کی شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ وضو میں جس قدر پاؤں دھونا فرض ہے کم از کم اتنی جگہ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ یہ فتاوت ابن باز۔ اور دوسری چیز، اہل علم کے صحیح موقف کے مطابق اگر کوئی شخص وضو میں دھوئی جانے والی جگہ کو ڈھانپنے والے جوتے پر مسح کرے اور پھر اس جوتے کو اتار دے اور باوضو ہو تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تاہم اس بات کی توجہ ضروری ہے، اس بات کی طرف توجہ بہت ضروری ہے کہ ایسے کرنے سے وہ آئندہ وضو میں مسح کرنے کی رخصت نہیں لے پائے گا، لیکن اگر وہ انہیں دوبارہ پہن لے اور وضو کر لے اس سے پہلے اور پھر وضو کرے اور تو اس سے اپنا جوتا اور جراب اتار کر پاؤں دھونے ہوں گے۔ تو آپ کی شاید یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک آدمی نے اگر موزے پہنے ہیں اور مسح کر لیا ہے اور پھر اس موزوں کو اتار دیتا ہے تو اب اس کو دوبارہ سے جب وہ وضو کرے گا تو اس کو پیر دھونے ہوں گے، ان پر مسح نہیں کرنا ہوگا۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص جرابیں پہن کر ٹخنوں سے نیچے تک کا جوتا پہن لے تو اس میں 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، صرف جوتے پر مسح کرے تو یہ ناجائز ہے۔ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ اسے موزوں پر بھی مسح کرنا تھا، اسے وضو کرنی تھی اور وضو کے بعد مسح کرنے کے بعد اسے جوتے پہننے تھے۔ نمبر 2، صرف جرابوں پر مسح کرے، یعنی جوتا اتار کر اور اپنے دونوں ہاتھوں سے جرابوں پر مسح کرے اور پھر دوبارہ جو جوتا پہن لے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نیز ایسی صورت میں جوتا اتار بھی سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اس سے وضو ٹوٹے گا۔ جیسے کہ آپ نے وضو کر لیے، آپ نے اگر وضو کرنے کے بعد مسح کرنے کے بعد جوتا اتار دیا ہے تو وہ وضو صحیح قول کے مطابق نہیں ٹوٹے گا۔ جوتوں اور جرابوں دونوں پر مسح کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ لہذا اگر ٹخنوں سے نیچے رہنے والے جوتے پر مسح کرے اور پھر جرابوں کو بھی مسح میں شامل کر لے تو اب مسح کا حکم جرابوں اور جوتوں دونوں کے ساتھ ہوگا۔ لہذا اگر وہ شخص صرف جوتا اتارے یا جرابیں بھی اتار دے تو اس کی وضو کی حالت ختم نہیں ہوگی، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تاہم مستقبل میں اسے مسح کی اجازت اس وقت ہوگی جب مکمل وضو کرتے ہوئے پاؤں دھو کر وہ جوتا یا وہ پہنے گا، موزے پہنے گا۔ وضو کرنے والا صرف جرابوں یا صرف جوتوں پر مسح کر سکتا ہے، بشرطے کہ ان سے ٹخنا ڈھکا ہوا ہو، نیز اتنے باریک بھی نہ ہو کہ ان سے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ اور ایسے جو موزے ہوتے ہیں نا، جو پھٹے پرانے ہوتے ہیں، جو پھٹ جاتے ہیں، تو بہت سے اہل علم کہتے ہیں کہ اس پہ وضو نہیں ہوتا، مسح نہیں ہوتا، حالانکہ مسح
صحیح موقف شیخ عثیمین نے فرمایا کہ ان پر بھی مسح ہو جاتا ہے، اور وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز، جو ایک بنیادی چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیروں کو جو چھپانے والی چیز ہے سردی سے یا گرمی سے یا کسی بھی چیز سے، اس کے اوپر مسح کرنے کی اجازت عام دی ہے۔ تو آپ اگر جرابیں پہن لیتے ہیں یا جوتے پہن لیتے ہیں تو دونوں پر مسح کر سکتے ہیں، ایسی صورت میں کہ آپ نے یہ دونوں چیزیں وضو کر کے پہنی ہوں۔ شیخ عثیمین، جبکہ شیخ ابن باز یہ کہتے ہیں کہ اگر جوتے بھی ٹخنوں سمیت قدم کو نہ ڈھک سکے تو یہ بھی عام جوتوں کی طرح ہے، لہذا جوتے اور جراب دونوں پر اکٹھا مسح کرے تو پھر مسح کا حکم جوتوں اور جرابوں دونوں کے ساتھ منسلک ہوگا، اور اگر جوتا اتار کر صرف جرابوں پر مسح کر لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایسی صورت میں اس کے لیے جوتے کسی بھی وقت اتارنا جائز ہوگا اور اس کا وضو باقی رہے گا۔ اور نیز ہم سائل کو متنبہ کرنا چاہیں گے کہ موضوع سے تعلق رکھنے والے تمام احکام پورے قدم کو ڈھانکنے والی جرابوں اور جوتوں پر لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ ان سب کا حکم راجح موقف یہی مانا جاتا ہے۔ طارق بروہی صاحب نے بھی ایک خوبصورت تحریر لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مقیم اور مسافر کے لیے اس میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے کی اجازت دی ہے۔ اسے صحیح مسلم اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔ موزے طہارت کی حالت میں پہننا شرط ہے۔ ہر قسم کے موزے اور جرابوں پر مسح جائز ہے۔ صحیح موقف یہی ہے کہ ہر قسم کے موزے جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کمڑے کے ہوں، چاہے اون کے ہوں، چاہے کسی بھی طرح کے ہوں، چاہے وہ جلد کے ہی کیوں نہ ہوں۔ جوتوں پر بھی اسی طریقے سے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 160 ہے اور 146 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کری، ان سے جوتوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے جو کہ جس کے اندر نجاست نہ لگی ہو۔ پھٹے پرانے اور موزوں پر بھی مسح ہو جاتا ہے، اس سلسلۃ یہ بھی علماء کرام نے اس پر بھی شیخ عثیمین کا فتویٰ موجود ہے۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے مسح کیا جاتا ہے، جوتوں کے اوپر سے۔ عمامہ اور اوڑھنی پر بھی مسح میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ کہ آپ نے عمامہ اور اوڑھنی وضو کر کے پہنی ہوئی ہو تب تو یہ جائز ہے۔ صرف عمامے پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی روایات موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات پچھلی ویڈیو میں بھی امریکہ سے ہمارے دوست نے پوچھی وہ یہ کہ عورتیں جب وہ کیپ لگاتی ہیں نا، حجاب کیپ، ان کے اوپر وہ مسح کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو ہاں، حجاب کیپ کے اوپر بھی مسح کر سکتی ہیں انہیں اگر انہوں نے اس کو پہنا ہوا ہو، لیکن وہاں یہ بات بھی بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ جب آپ ہاتھ کھول سکتی ہیں اور پیر دکھا سکتی ہیں تو دونوں چیزوں کی ممانعت ہے۔ یہ جسم آپ کا عورہ ہے، پردہ ہے، اس کو آپ حمام میں غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اللہ تعالی ہماری عورتوں کی، ہمارے مردوں کی، سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اعمال کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون